بیوی کی زندگی میں اگر آپ دیکھیں تو کچھ بیوی کی زندگی کے اندر انتخابات ہیں، بیوی نے کچھ چیزوں کو انتخاب کیا ہے۔ اب وہ زندگی کیسی زندگی ہے کہ جس میں بیوی بہت ساری چیزوں کو چھوڑ کر کچھ اور چیزوں کا انتخاب کر رہی ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بہرحال کیا ہم اپنی زندگی کے اندر ان انتخابات کو، ان چیزوں کو اپنے لیے مقدم سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے۔ پہلی چیز کہ جہاں جو ہے وہ آرام اور آسائش، یہ دنیا کی راحتیں، یہ دنیا کی تسکین کو بیوی نے چھوڑ کر آخرت کا انتخاب کیا ہے۔ آپ ان کی زندگی کی طرف دیکھیں تو ان کی زندگی کس طریقے سے ہے کہ بچپن سے لے کر ان کی آخر زندگی تک انہوں نے دنیا جو ہے وہ اس کا انتخاب نہیں کیا۔ مشہور واقعہ کہ بیوی جو ہے وہ اپنے گھر میں چکی پیس رہی ہیں اور دیکھ رہی ہیں کہ ہاتھوں میں خون نکل رہے ہیں، ایک ہاتھ میں بچہ بھی ہے۔ حضرت سلمان فارسی گزرتے ہیں، جب بیوی کی یہ حالت دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ میں آپ کی خدمت کروں، اور بچے کو لیتے ہیں اور یہ کام کرتے ہیں۔ پھر رسول خدا کے پاس جاتے ہیں، کہتے ہیں ایک ہی آپ کی بیٹی ہے، کیونکہ وہ خراسان سے تھے۔ کہا میں نے بادشاہوں کی بیٹیوں کو دیکھا، ان کے جاہ و جلال کو دیکھا، ان کے میں نے لباس کو دیکھا، اور آپ انبیاؤں کے سردار ہیں، مگر آپ کی بیٹی کس حالت کے اندر ہے۔ رسول خدا ارشاد فرماتے ہیں فاطمہ نے خود آخرت کا دنیا پر انتخاب کیا ہوا ہے۔ وہ یہ ظاہر ہے اگر ہم اپنی زندگی میں دیکھیں تو کیا ہماری زندگی میں آخرت مقدم ہے یا دنیا پہلے ہے؟ کیا ہم اپنی زندگی کے جب مشکلات میں پھنستے ہیں تو کیا ہم دنیا کو ترجیح دیتے ہیں یا آخرت کو دیتے ہیں؟ یا اگر ہم اپنی خواتین کو یا بچیوں کی تربیت کرتے ہیں تو ان کے لیے آخرت سب سے پہلے رکھتے ہیں یا دنیا پہلے رکھتے ہیں؟ لیکن جب زندگی میں آخرت کا انسان انتخاب کرتا ہے تو خود بخود دنیا اس کے لیے کم ہو جاتی ہے۔ آج میں اپنی بات کر رہا ہوں، آپ لوگوں سے تو نہیں خدا نخواستہ کہہ سکتا کہ آج اگر میں اپنی زندگی میں پھنسا ہوا ہوں، مجھے زندگی میں مشکلات نظر آتی ہیں، اس کی وجہ کیا ہے کہ میں نے دنیا سے دل لگایا ہوا ہے، دنیا کی چیزوں سے، دنیا کے مقام سے، دنیا کے رتبوں سے۔ یہی دنیا کے رشتے میرے لیے زیادہ امپورٹنٹ ہیں، جبکہ خدا کی بندگی میرے لیے کم امپورٹنٹ ہے۔ بعض اوقات ہم اپنے کاموں میں، اپنے رشتوں میں، اپنی زندگی کی خوشیوں میں لوگوں کو اہمیت زیادہ دیتے ہیں۔ لوگ کیا سوچیں گے، دنیا والے کیا سوچیں گے، رشتہ دار کیا سوچیں گے، یہ نہیں سوچتے کہ خدا کے جب میں سامنے کھڑا ہوں گا تو کس حالت میں کھڑا ہوں گا۔ جبکہ بیوی اپنی زندگی میں جب شادی ہوتی ہے تو رسول خدا بیوی کی خدمت میں آتے ہیں تو فرماتی ہیں کہ مجھے قریش کی خواتین طعنے دیتی ہیں کہ اتنے تمہارے رشتے تھے، تم نے کس علی کا انتخاب کیا کہ جس کے پاس کچی دیواروں کے علاوہ گھر میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اور تو بیوی اپنے بابا سے کہتی ہیں کہ مگر بابا میں نے علی کو بہترین شوہر پایا ہے اپنی زندگی کے اندر۔ رسول خدا خود فرماتے ہیں ہاں فاطمہ میں نے بھی علی سے بہتر کسی کو نہیں پایا، کیونکہ علی کے علم جیسا کسی کا علم نہیں ہے، علی کے تقوی جیسا کسی کا تقوی نہیں، علی کے حلم جیسا، بردباری جیسا کسی کا حلم نہیں ہے۔ تو بہرحال یہاں انسان خود فیصلہ کرتا ہے۔ انسان جب اپنے رشتوں کی طرف جاتا ہے، چیزوں کی طرف بڑھتا ہے، مثال کے طور پر ایک جوان اگر اپنے لیے کسی ہمسر کا، اپنی زوجہ کا انتخاب کرتا ہے، لائف پارٹنر کو چوز کرتا ہے، تو وہ اس کو کیا دیکھتا ہے، اس کے اندر کیا چیز تلاش کرتا ہے؟ دنیا تو یہی کہتی ہے کہ مثلا ایسا ہو ویسا ہو، ساری چیزیں آئیڈیل ہونی چاہیے۔ لڑکی والے لڑکے کو اس طرح دیکھتے ہیں کہ صرف دولت ہو، فلانی چیز ہو، ٹھیک ہے بہرحال انسان دنیاوی جو چیزیں بہرحال عرف عام میں مشہور ہیں وہ ہو، لیکن جب قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ تم نکاح کرو، خدا فضل و کرم کرنے والا ہے، تو یہاں خدا کی بات پہ یقین کسی کو نہیں ہے۔ لیکن کیا بھروسہ جو چیز دیکھ کر آج اپنی بیٹی کی شادی کر رہے ہیں کل وہ چیز قائم رہے گی کہ نہیں رہے گی۔ آج دنیا رشتہ ڈھونڈتے وقت دین نہیں دیکھ رہی، یہ نہیں دیکھتی
کہ بچہ دیندار ہے یا نہیں ہے. رشتہ کرنے کے لیے جب بیٹی کا انتخاب کرنے تو یہ بھی نہیں دیکھتے کہ بیٹی باحجاب ہے، حیا ہے، محرم نامحرم کا خیال ہے یا نہیں ہے. دنیا ظاہر کو دیکھ رہی ہے اور ظاہر دھوکہ ہے، فریب ہے. اور یہی وجہ ہے کہ آج معاشرے کے اندر جو برائیاں ہیں، گناہ ہیں، طلاق کا ریشو، اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے آخرت کے بجائے دنیا کا انتخاب کیا ہے. جبکہ خاتون اول ہے لیکن آخرت کو ترجیح دیتی. رسول خدا اپنی بیٹی کے گھر آتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ بیوی کے چہرے پر جو ہے وہ ایک عجیب پریشانی ہے، مضطرب ہیں، اضطراب پایا جاتا ہے. کہا فاطمہ کس چیز کا آپ کو اضطراب ہے، کیا پریشانی ہے؟ تو بیوی فرماتی ہیں بابا مجھے قیامت کا منظر پریشان کر رہا ہے. کہا بیٹا کیوں؟ کہا کہ قیامت میں ہر چیز عریاں ہوگی، ہر چیز سامنے ہوگی، کوئی بھی چیز چھپی بھی نہیں ہوگی. دنیا میں ہم اچھے کپڑے پہن کر، خوشبو لگا کر اپنے اندر کی برائی کو چھپا سکتے ہیں، قیامت میں نہیں چھپا سکتے. قیامت میں تو ہر چیز خود بولے گی کہ یہ بولتا کیا تھا، یہ دیکھتا کیا تھا، یہ سوچتا کیا تھا. یہاں سب خدا کی بارگاہ میں ہر چیز کھلی ہوئی ہوگی تو وہاں کیا کریں گے؟ تو بی بی فرماتی ہیں مجھے قیامت کا منظر پریشان کر رہا ہے. مگر کیا خود بی بی کو پریشانی تھی؟ نہیں ہے جانب، وہ تو شافی محشر ہے، وہ تو قیامت میں شفاعت کرنے والی ہیں. کس کے لیے پریشان ہے؟ ہمارے لیے پریشان ہے کہ میرے ماننے والوں کے اعمال کہیں دنیا کے لوگوں کو پتہ نہ چل جائے. تو وہاں پروردگار حضرت جبرائیل کو بھیجتے ہیں. حضرت جبرائیل رسول خدا کی خدمت میں تشریف لاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ خدا کا سلام فاطمہ کو پہنچائیے اور فاطمہ سے کہیے کہ پریشان نہ ہوں، ہم ان کے چاہنے والوں کو نور کے دائروں میں رکھیں گے. یعنی کیوں؟ کیونکہ آخرت کی پریشانی ہے. اب یہ لطف ان کا ہے، یہ کرم ان کا ہے، ہمارے تو ہاتھ خالی ہیں. لیکن کیا ہماری اتنی بڑی لمبی بھارا جو بھی زندگی ہے، چھوٹی لمبی کہہ لیں آپ، 20 سال 50 سال 60 سال، اب تو انسان ویسے ہی جلدی جلدی جا رہا ہے. تو اس تھوڑی سی زندگی کے اندر ہماری زندگی میں کتنی ہم چیزوں کا انتخاب آخرت کو دیکھ کے کر رہے ہیں. کتنی چیزوں کا انتخاب، کتنی چیزیں چھوڑ دیتے ہیں ہم آخرت کے لیے. کوئی چیز ہمارے سامنے آئے، کیا وہ ہمیں آخرت میں خدا کی طرف لے کے جا رہی ہے یا نہیں؟